تیمم کر کے نماز کو ادا کرو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ۔ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یہ حکم ہے قرآن کا، اسلام میں قرآن کا حکم ہے کہ جو قطعی حرام ہے لیکن تمہاری جان کو خطرہ، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے ضرور اتنا کھاؤ کہ تمہاری جان، اگر نہ کھایا تو تم اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہو۔ اندازہ لگا جہاں جہاں جان کا مقابلہ احکامات سے ہو رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کیا کرو، جان کو بچاؤ، احکامات کو چھوڑ دو۔ اللہ احکامات کی لگام کو ڈھیلا کر دیتا ہے، لیکن یہ اسی رب العالمین کا حکم ہے کہ جب اس جان کا مقابلہ عزت رسول سے ہو جائے سب کچھ قربان کر دو، مگر عزت رسول کا دامن اپنے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب جان کا مقابلہ ناموس رسالت سے ہو جائے، جان کو جانے دو، ناموس رسالت کو بچا لو۔ اس لیے جان تو جانے والی چیز ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی۔ اگر ناموس رسالت کے لیے تم نے قربانی دی، یہ ایسی بابرکت قربانی ہے جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی، میدان محشر میں بھی تمہیں عزت ملے گی۔ آئیے یہاں ایک صدر الدین شیرازی فلسفہ ہے، کون ہے؟ فلسفہ ہدایت الحکمت، ایک ہم فلسفہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، امور عامہ۔ کل ہی میں ایک سبق دے رہا تھا، رات اس کی تیاری کر رہا تھا، اس میں ایک بہترین نقطہ آیا، وہی آپ کو بتاتا چلو، آپ دیکھ کے اندازہ لگے۔ آئیے ذرا فلسفہ کی روشنی میں جو فلسفہ نے عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں۔ ملا صدر الدین شیرازی جو شارح ہدایت الحکمت کا، وہ لکھتا ہے کہ اس کائنات کے جو زمین پر جاندار رہتے ہیں ان کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ بعض ذرا نقطے کی بڑا توجہ سے سنے دیکھیں، یہی اہل سنت کے اندر کا جذبہ ہے۔ ہمارے مولانا صاحب نوجوان اللہ کو سلامت انگلش سبق دے رہے ہیں، بھائی اسی عقیدے کو بچاؤ، عشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں۔ اب سنو، کائنات جاندار جو زمین پر رہتے ہیں ان کے کتنے درجے ہیں؟ 4، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ 4 درجے۔ کتاب ہی میں نے بتائی، اس میں وہ فلسفہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں اللہ نے عجیب نظام حکمت بیان کیا، یہ اس کی حکمت عجیب ہے، اس کا نظام حکمت کہ پہلا درجہ دوسرے پر قربان ہوتا ہے۔ مثلا جمادات، نباتات پر قربان ہوتے ہیں، زمین کو الٹ پلٹ کس لیے کر دیا جاتا ہے؟ یہ ہل چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ کھیت باڑی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نباتات جو ہیں یہ کس پر قربان ہوتے ہیں؟ حیوانات پر۔ گھاس وغیرہ زیادہ تر کون کھاتے ہیں؟ جانور ہی کھاتے ہیں نا۔ اور حیوانات انسان پر قربان ہوتے ہیں، گائے بھینس دیکھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ حکم قرآن ہے کہ یہ گائے بھینس ہمیں اپنا دودھ دیتی ہے، آخر میں گوشت بھی ہمیں دے کے جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جمادات نباتات پر قربان ہوں، نباتات حیوانات پر قربان ہوں، حیوانات انسان پر قربان ہوں، اب زمین پر اور کوئی درجہ مخلوق کا نہیں ہے۔ اب سوچنا ہے آخر ہے انسان تو بھی کسی پر قربان ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ نقطہ سمجھ۔ ارے انسان پھر آگے اللہ نے کوئی درجہ زمین پر نہیں پیدا کیا، آخر انسان کو کس پر قربان ہونے کے لیے پیدا کیا گیا؟ ارے اس سوال کا جواب اگر پوچھنا ہے، یہ نجدی وغیرہ نہیں دے سکتے، میرے نبی کے سچے عاشق ابو بکر صدیق سے پوچھ لو، اگر انسان کسی پر قربان ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات پہ قربان ہوا۔ معلوم ہوا غار ثور میں سانپ ڈس رہا ہے مگر ایڑی کو نہیں ہٹا رہے۔ معلوم ہوا اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو پیدا اس لیے ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ قربان ہوا۔ لیکن آئیے ایک بات اور بھی کرتا چلو، میرا ایک اپنا انداز ہے، بات کرنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ تو دیکھیے
کہ آج کل کے دور میں اب میری طرف توجہ کریں کہ جس طرح دیسی کی جگہ پہ ڈالٹا آ گیا ہے نا، تو مسلمان بھی اکثر ڈالٹے بن گئے. یہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایمان سے اکثریت. معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ ڈالٹے بن گئے. کیوں؟ بلکہ اس دور میں آنا تھا. کیوں؟ اس لیے اللہ کے محبوب دانا غیور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا. بخاری شریف کو اٹھائے، 1400 سال میرے نبی نے اس بات کی خبر دی. کیا فرمایا؟ سیاتی، یہ بخاری کے حدیث کے الفاظ، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ اسلام الا اسمہ. سبحان اللہ. فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا نام کے مسلمان باقی رہیں گے، گفتار کے مسلمان باقی رہیں گے، کردار کے مسلمان ختم ہو جائیں گے. یہ وہی دور گزر رہا ہے. یہ سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے. اللہ ماشاءاللہ استثناء ہر شے میں ہوتا ہے، اور اسلام قرآن میں موجود ہے. اب ایک مثال پیش کرنا مشکل ہو گیا اس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان آدمی کس طرح ہوتا ہے. یہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ یہ یقیناً مشکل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شاعر مشرق کا بھی یہی نظریہ ہے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اب ہونا یہ چاہیے تھا. آج میں اس ٹاؤن میں یہ خطبہ دے رہا ہوں، اس ٹاؤن میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہوں گے، ایک دو تو نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. یہی ہمارے علماء سمجھا رہے ہیں. اسی بات کو سمجھیں. اس معاشرے میں سے آج اسی ٹاؤن میں سے ایک زندہ مثال پیش کر دیتا. کیا کر دیتا؟ ایک زندہ مثال پیش کر دیتا. یہ وہ شخص ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سب کو اپنے نبی کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے. یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ لگانا آسان ہے. آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ایک جگہ پہ کہ ہم مسلمان یہ کیوں نہیں کہتے کہ غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی قبول ہے. غلامی رسول میں پانچ نماز کو ہم قضا نہیں کریں گے، یہ بھی قبول ہے. یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں پتہ ہے نہ موت میں آنا ہے، اسے نعرہ خالی لگانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خالی نعرے دعوے نہیں کریں گے. آپ مولانا سے پوچھو کہ جب جمعۃ المبارک ہوتا ہے کہ یہ ساری مسجد بھر جاتی ہے، حضرت نہیں بھرتی ہے جی، کافی لوگ ہو جاتے ہوں گے جی. لیکن پانچ نماز میں، صبح کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ ہو جاتے ہوں گے 10-12. تو باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ سوچنا ہے. یہ نعرہ لگانا آسان ہے بھائی. یاد رکھنا ہے زمین پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم بدعقیدگی کے بعد اللہ کے حضور سجدہ کرنا چھوڑ دیا. یہ نماز با جماعت نہ ادا کرنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے. شیطان نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، قتل نہیں کیا. اس نے اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا، وہ لعنتی بن گیا. جو روزانہ کے 20 سجدے چھوڑ کے 5 نماز کے بیٹھا ہوا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت تو نہیں برستی. یہ ہے فکر والی بات. غلامی رسول میں کہو موت، 5 نماز کی باجماعت، یہ بھی نعرہ لگایا کرے. علماء حق کی تعظیم کرنا بھی قبول، دین سیکھنا بھی یہ ہے نا حق یا نہیں؟ اگر ان علماء کو ایک طرف نکالے، باقی سے پوچھ لیں بھی کوئی نماز کے کسی کو واجبات بھی آتے ہیں تو آ جائیں گے کسی کو. یہ بھئی اللہ کے ہاں یہ نقل نہیں چلتی. یہی بتا رہا تھا دیسی کی جگہ پہ ڈالتا. شاعر مشرق تو بیچارہ رو رو کے خبر میں چلا گیا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی شعار، شاعر کی نوار سردہ مردہ بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پے میں فقط مستی کردار. آج اب میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے چلوں. کیا کروں آپ کو؟ 1400 سال پیچھے لے چلوں اور بتاؤں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ابو بکر صدیق کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آدمی کس طرح قربان ہوتا ہے. اب موجودہ معاشرے میں نہ ملے تو یہ مجبوری ہے. کہاں سے پیچھے تو جانا ہی پڑے نا.
اب آئیے ایک حدیث آپ کو سنا، ترقی پیچھے جانے میں، ہاں جی ترقی پیچھے، سبحان اللہ۔ سنو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہو رضی اللہ تعالی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم ہر وقت یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہاں اس حدیث کے سنانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کر دوں، بتا دوں، یہ ذہن میں رکھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، بولو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو کوئی شخص وحدہ لا شریک مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقص تلاش کرے، بتاؤ ایسی توحید کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے، ایسی توحید اس کے منہ پر ماری جائے، یہ ابلیسی توحید، یہ کیا ہے بولو؟ چھٹکارا اگر ہونا ہے تو محمد عربی کی ذات میں ہونا ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد عربی کی ذات پہ قربان ہو جاؤ، سب کے دل سے مان لو، پیار کر لو، اللہ پاک دنیا میں بھی عزت دے گا، مرنے کے بعد بھی عزت دے گا۔ تو وہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا حضرت عبداللہ بن حذیفہ۔ آپ ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت والے کچھ جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے۔ ایک آپریشن تو حضرت نے کیا، دوسری طرف میں آ گیا، کیونکہ ولایت کے لیے ایمان اور عمل دونوں شرطیں ہیں، کیا ہے؟ دونوں شرطیں ہیں نا۔ اب اللہ گواہ یہ صدقہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلی امتوں میں سے ایک شخص گناہ کرتا امت کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، آج ساری امتوں والے گناہ ہمارے اندر ہیں، محمد عربی کا صدقہ پھر بھی بچے ہوئے، یہ کرم ہے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برسول حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی پر کس طرح آدمی قربان ہوتا ہے۔ نئی شادی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے بولو؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک اور صحابی، رومیوں کے ہاتھ 80 مجاہدین کے ساتھ میں اشارہ کر دیتا ہوں، گرفتار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ گرفتار ہو گئے۔ دنیا عیسائیت کا ایک بہت بڑا طاقتور بادشاہ ہے جس کا نام ہرقل ہے، اس کے سامنے آپ کو پیش کیا، کیا کیا گیا؟ پیش کیا گیا۔ یاد رکھنا جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد عربی سے پیار کرتا ہے تو وہ اس پیار کا کبھی نہ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس عاشق رسول کا امتحان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس عاشق رسول کا امتحان؟ پیش کیا گیا ہرقل بادشاہ کے سامنے، ہرقل بادشاہ کہنے لگا عبداللہ بن حذیفہ ایسے کر، یہ یا محمد محمد کے نعرے کیوں لگاتا ہے؟ ہر وقت یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، ایسے کر، یہ نعرے لگانا چھوڑ دے، آدھی بادشاہی کا مالک بھی بنا دیتا ہوں اور حقیقی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دے گا۔ بہت بڑی پیشکش ہے، چھوٹی پیشکش نہیں، مگر دیکھیں کہ اس عاشق رسول نے کیا جواب دیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات، ان کے ایمان کو بھی دیکھیں اور اپنے ایمان کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کریں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ داڑھی سے تھوڑی سی بڑی ہو جائے گھر والے ناراض ہونے لگیں گے، ایسے ہے نا۔ ایمان سے بتا یہ کیسا سچا عقیدہ ہے جو زنانی کی ایک دھمکی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ 2 نمبر کام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے بھائی۔ سنی ظاہر سے بھی سچا، باطن سے بھی سچا، اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کا۔ یہ آن سنت، یہ صحابہ کے حوالے سے، کس کے بارے سے بولو؟ صحابہ کے بارے سے۔ حضرت ام حبیبہ ہماری ماں، سب مومنین کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان باپ حقیقی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بیٹی کے گھر آ رہا ہے، جب بستر رسول میں بیٹھنے کا ارادہ کیا ام المومنین دوڑی، بازو سے پکڑا اور کھڑا کر دیا اپنے باپ سے، کہنے لگی خبردار یہ میرے رسول کا پاک بستر ہے، تو مشرک کافر ہے، ناپاک ہے۔